اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. آپ بس اس آیت سے اندازہ لگا لیں کہ میرا آج کا ٹاپک، آج کا موضوع، آج کی ڈبیٹ میری کس چیز پر ہے. جھوٹ پہ، جو کہ آج کے یوتھ میں، آج کے سینئرز، جونیئرز، اولڈ ایج میں جائیں، آپ اسمال کڈس میں جائیں، جدھر بھی جائیں، آپ کاروبار میں جائیں، یوتھ میں جائیں، یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں میں جائیں، ہر جگہ جو ہے نا آپ کو جھوٹ ایک عام جو ہے نا بات ملے گی، ایک عام فتنہ ملے گا جس کو لوگ، انسان آج کے جو ہے نا کچھ بھی نہیں اس کو ریئیکشنز لے رہے، نہ اس کے اوپر کوئی توجہ دے رہے ہیں، نہ اس پر کوئی کام کر رہے ہیں، نہ اس پہ کوئی اتنی اپنے آپ کو ہمت دے رہے ہیں کہ یار نہیں اب یہ چھوڑ دیں، اب بہت ہو گیا. اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو میں ایسے بندے بتاتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر تک نہیں کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. تو وہ جب بات ہی نہیں کریں گے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کریں گے، تو اندازہ لگائیں وہ تو ایک حساب سے جہنمی ہے. وہ تو پھر صاف ہی اس کا جو ہے نا حساب سیدھا جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں یہ کون وہ بدبخت جو ہے، کون جو ہے نا ایسا انسان ہوگا جو مطلب کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص تھے. ایک جو انسان عالم ہوگا، جو انسان دنیا میں اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا اچھے اعمال، پورا دن نیکیاں اور صدقہ، خیرات، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، لوگوں سے اخلاقیات، یہ وہ سب کچھ A1 ہوگا، ویل ایجوکیٹڈ، ویل پرسن ہوگا سب کے سامنے. تو جب آخرت میں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، کہے گا یا اللہ میں نے آپ کے لیے ساری زندگی میں نے آپ کے لیے گزار دی. کذبتا، تو جھوٹا ہے. تو نظر لگائیں کہ ہمارا رب، ہمارا بوس کوئی کہہ دے نا کہ بھائی تم نے کیا کیا، یار سچی ہم نے آپ کے لیے یہ سارا کام کیا. کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نہیں میرے لیے کام ہی نہیں کیا. کیا ریئیکشنز ہوں گے؟ آپ جو ہے نا سب پھوٹ پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے اس پہ، اور اندر سے دل کرے گا بھائی سارا کام چھوڑ دو، سب کچھ چھاڑ کے چلے جاؤ. مطلب ایک ڈیگریڈ ہو جائیں گے آپ، بالکل ہی ڈیڈ ہو جائیں گے اس وقت. تو اندازہ لگائیں کہ اس وقت آپ کا رب آپ کو کہے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے. کیا کہیں گے؟ تو وہ کس لیے کذبتا بولا، تو جھوٹا کیا؟ وہ تو نے ساری ریاکاری کی. پہلا یہ شخص. دوسرا یہ شخص جس نے ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار یا کپڑا رکھا ہوگا، وہ شخص کو اللہ جو ہے نا اپنی نظر کرم نہیں کریں گے، نظر رحمت نہیں کریں گے، اس کی طرف دیکھیں تک نہیں، اس کو جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوگا، وہ رحمت جو اللہ کا رحم ہے نا وہ نصیب نہیں ہوگا. اور تیسرا شخص وہ جو اپنا مال، جو اپنا کوئی بھی کچھ بھی بولے جس میں جھوٹ ہو، اور جھوٹ اس کے لیے عام ہو، اس کے اوپر اللہ کبھی بھی نظر کرم نہیں کرے گا. یہ 3 بندے ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ جو ہے نا جن کی طرف دیکھے تک نہیں، بالکل بھائی نہیں. حساب کے لیے کوئی آتا ہے نا، کوئی بندہ کوئی ایسے آیا حساب کے لیے کہ سر یہ چیز ہے تو ہم نے خریدنی ہے، نہیں ہم نے تمہیں دینی نہیں، جاؤ تم جاؤ. کیا ریئیکشنز ہوں گے آپ کے؟ آپ تو ایک دم غصے میں آ جائیں گے، ایک دم جو ہے نا آپ اس پہ ٹوٹ پڑیں گے. ادھر کیا کریں گے؟ وہ تو رب ہے، وہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. اس کے سامنے کیا کریں گے؟ جو ہمیں ہمارا داتا ہے، جو دینے والا ہے، وہ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ کی تو زبان ایک چیز جو ہے نا گواہی دے رہی ہوگی کہ یا اللہ پاک اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا، اس نے یہاں پہ جھوٹ بولا، اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، ایسے سے جھوٹ بولا ہے، ایسے جھوٹ بول کے کسی کی زندگی خراب کی ہے، کسی میاں بیوی کو آپس میں لڑا دی ہے، کسی کو گھر توڑوا دی ہے. ایسے جو ہے نا وہ سارا کچھ آپ کا جو زبان ہے نا آپ کا وہ بیان کرے گی. تو جب اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، کیا فیلنگز ہوں گی تب آپ کی؟ آپ اندازہ لگائیں. آپ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک تو لعنت بھیج دی، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی طرف نہ نظر رحمت ہوگی، نہ نظر کرم ہوگی، اس کی طرف ہم کلامی نہیں ہوں گے اللہ، اور دردناک عذاب علیحدہ سے تیار ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ اتنا اندازہ لگائیں کہ کیا آپ دردناک عذاب برداشت کر سکیں گے؟ بہت ہی ایزیلی یوتھ، اولڈ ایج میں جائیں، سینئرز میں جائیں، جونیئرز میں جائیں، کڈس، آپ کالج، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں جائیں، کاروبار میں جائیں،
जिधर भी आप जाएंगे ना, आपको झूठ एक आम फितना मिलेगा। आम जो है ना लोग बोलने लगे हुए हैं जिस तरह से ये कोई जो है ना मायने नहीं रखती, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और लोगों के रिएक्शंस ऐसे हैं, कोई झूठ बोल रहा है ना तो आगे से उसको पता चला कि यार झूठ बोल रहा, कोई मना भी नहीं करता। सबसे बड़ी बात, कोई किसी कोई मना नहीं करता। अगर कोई मना करता है, यार मैंने तो मजाक में बोला है, क्या हो गया है, तुम जो है ना भी परेशान हो गए हो, तुम्हें जो है ना सब्र नहीं आया, तुम बर्दाश्त नहीं आया तुम्हें, मैंने वैसे ही मजाक में बोला। मजाक में भी झूठ बोलना, आप ने कहा था अगर मजाक में भी कोई झूठ बोलना छोड़ देता है ना तो उसको मैं जन्नत के दरमियान में उसको घर लेके दूंगा। आप गारंटी दे रहे हैं घर में, आपको तो गारंटियाँ नहीं। पिछले पहले के दौर में तो लोग जो सहाबा बिल्कुल नेक होते थे, वो सुबह शाम उनके मुंह पे अस्कार होते, अल्लाह का नाम होता था, आप के साथ होते थे, यही कहते थे किसी तरीके से बशारत मिल जाए। और अल्लाह ताला ने आप से इतनी ज़्यादा बशारतें मंगवा दी हैं, इतनी ज़्यादा जो है ना बशारतें मिल गई हैं कि ये काम कर लो आपको बशारत है जन्नत की, ये काम कर लो जन्नत में गाले देंगे, ये काम कर लो जन्नत मिल जाएगी, माँ बाप की खिदमत कर लो जन्नत मिल जाएगी। इतना कुछ जो है ना आप ने बता दिया हुआ है। तो हम लोग को ना बना बनाए प्लेट में मिल गए। इंसानों को रास नहीं आता, हम लोग जब तक मेहनत ना करें तब तक रास नहीं आता। लोग तो बड़े मेहनत करके भी बाद में जो है ना वो भी नहीं रास आ रहा होता, लेकिन हमें फ्री में बशारते हैं, हमें फ्री में आपसे गारंटियाँ दी हैं कि ये काम कर लो आपको जन्नत मिल जाएगी, ये काम कर लो आपको जन्नत में आला मुकाम मिल जाएगा, घर ले दूंगा, ये नहरें मिल जाएंगी, ये हूरें मिल जाएंगी, ये वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग कोई कदर नहीं कर रहे, हम लोग इतने के जो है ना बेहिस हो गए हुए हैं, डिसेंसिटाइज हो चुके हुए हैं कि हम इस चीज़ को जो है ना गौर फिक्र में नहीं ला रहे हैं। हम पछताएंगे एक दिन अगर हम ऐसे ही रहे, हम अपने आप को ना बदले। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, इस फितना से निकलना पड़ेगा। हम इस फितने को नहीं संभाल पा रहे तो फितना दज्जाल को कैसे संभाल पाएंगे? फितना दज्जाल को तो हम लोग हम लोग जो है ना फ़ौरन उसको रब मान लेंगे। कैसे हमें अपने अंदर इस्लाम के लिए जुस्तजू पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर हमें इस्लाम के लिए तरफ पैदा करनी पड़ेगी। अल्लाह के जो नबी हैं उन्होंने जो पैगाम पहुँचाए हैं उनको उन पर अमल करने की जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। तब हदायत मांगनी नहीं है, खाली हदायत पे कोशिश भी करनी है कि हम उस तरफ अच्छी राह पे चलने की कोशिश करें, फिर ही हदायत मिलेगी। अब खाली कहेंगे हदायत दे दे या अल्लाह हदायत कहाँ से दे दे? हदायत दे दे, तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम कैसे जो है ना हदायत पे चल सकोगे, तुम सीधे रास्ते पे चल सकोगे, राइट पाथ पे चल सकोगे? तुम कैसे जो है ना किसी को ट्रू कह सकोगे, किसको जो गलत है उसको फोर्स कह सकोगे? कैसे? आप तो इसी डर में बैठे रहेंगे। यार लोग ऐसे हैं जो कितने जूनियर्स हैं जो अपने ही महफिल में बैठे हुए वो ये कह रहे होते हैं, जूनियर्स भी सीनियर्स भी, यूनिवर्सिटियों में भी आप जाएंगे तो वो बस इसी पहचान बनाने के लिए, अपना एक रुतबा, एक शान, एक लेवल, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो यही बोल रहे होते हैं झूठ के, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास ये है, ये पैसा है, ये है। हालांकि पीछे से खाली है, बैकग्राउंड साफ है, ज़ीरो। वो अगर आला भी हो, आला मुकाम पे भी हो दुनिया में, एक पैसे वाले भी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं ना तो वो ज़ीरो, मेरी नज़र में ज़ीरो है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि कारोबार में ना बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, बिल्कुल आम है, मामूली बात इसे में ये कोई जो है ना ये बहुत ज़्यादा, आप खुद बाजार जाएँ तो आप खुद देखें कि बिल्कुल आम झूठ बोलने लगे हुए हैं। कारोबार झूठ के बगैर उनसे पूछे ना जाए ना, कोई इंटरव्यू लिया जाए तो वो यही कहते हैं कि झूठ के बगैर हमारा बिजनेस ही नहीं चलता, झूठ के बगैर हम जो है ना कमा ही नहीं पाते। और इस कमाई में क्या बरकत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो लेने वाला और देने वाला जो झूठ बोल के लेते हैं और देते हैं ना, उनके माल में बरकत नहीं रहती। वक्ती तौर के लिए बरकत होती है, पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर के लिए। अल्लाह ताला उस माल को तोड़ के रख देते हैं जिस माल में जो है ना झूठ बोला जाता है, जिस माल में कोई भी जो है ना आप सच्चाई से नहीं उसको चीज़ लेते और देते हैं, उस माल को तोड़ दिया जाता है, उसमें बरकत ही ख़त्म कर दी जाती है, बेबरकती हो जाती है। आपको अब लोगों से पूछे ना कि क्या कमा रहे हैं, कैसी ज़िंदगी, यार हालात ही बहुत टाइट है, बहुत सिचुएशंस बहुत जो है ना टाइट हैं, बहुत हार्ड चल रही है सिचुएशन, ज़िंदगी बहुत जो है ना एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। आपकी मेन वजह एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आपकी जो है ना स्ट्रेस की, ये सारी वजह ये है। ये छोटी छोटी वजह है ना, ये बहुत बड़ी वजह है जो हम इनको नोट नहीं करते, और हम लोग बहुत ही आम होके बैठे हुए हैं, सिंपल बैठे हैं, कोई रिएक्शंस नहीं है हमारे इस बारे में, और इस बारे में कोई भी हमारी जो है ना कोई इस पर
ورک نہیں ہو رہا کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں, ہم لوگ غلط چیز کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا جو ہے نا مکافات عمل ہے, ہمیں اس کا بیکورڈ ہمیں مل رہا ہے. تو اس چیز کو آپ غور کریں کہ آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس لیے آپ کا یہ کاروبار میں بے برکتی ہوئی ہے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی بہت پریشان ہے, ہم اتنا کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا کہاں جاتا ہے, ادھر سے آتا ہے, ادھر لاکھوں روپے ادھر سے آتے ہیں, ادھر لاکھوں روپے ادھر سے چلے جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ادھر جاتے ہیں, مال بھی نہیں پورا ہو رہا, مال جو ہے وہی کم ہوئی جا رہا ہے الٹا. لوگ اتنے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل ہیں, وہ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں لوگوں نے, میں نے خود اپنی نظروں سے دیکھا, اتنی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ لوگ ایک دین کو بھی جانتے ہیں اچھے طریقے سے, لیکن جھوٹ وہ ایک نارملی بول رہے ہیں. ایک بندہ بازار میں ملا, کھجوریں سیل کر رہا تھا, تو اس سے پوچھا میں نے کہ بھائی یہ کھجوریں کیا ریٹ ہے, اس نے ریٹ دیا. تو اس سے پھر بعد میں پوچھا کہ یہ کھجوریں نہیں ہیں, تازی ہیں, بالکل فریش ہیں. جی سر, بہت اچھی ہیں, فریش ہیں, ابھی مال اترا ہے, لوڈ ہو گیا ہے, تو ابھی آپ کو جو ہے نا یہ پہلا جو ہے نا شاپر ہم نے آپ کو دی ہے. تو میں تو بہرحال دیکھا نہیں تو میں لے آیا گھر, تو گھر آ کے دیکھا تو ساری خراب, بیچ میں سے کتنی زیادہ خراب تھی, اور وہ پچھلے سال کی تھی. ہم نے چیک کروا کے پتہ چلا, انسان کو خود پتہ لگ جاتا ہے جب وہ کھجوریں یہ وہ چیزیں کھاتا ہوں نا, تو وہ خود ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے یار یہ تو خراب ہے, یہ تو پچھلے سال کا مال ہے. تو وہ پچھلے سال کا سٹاک جو ہے نا وہ اگلے سال سیل کر رہے تھے, اور اتنی بڑی داری تھی, اور اتنے آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور پھر بعد میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی اتنی پریشان ہے, ہمارے حالات اتنے خراب ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو لوگ کیوں مسئلے مسائل نہ آئے, کیوں عذاب نہ آئے, کیوں زلزلہ نہ آئے, یہی وہ چیزیں ہیں. کیوں حکمران ایسے نازل ہوں جو آپ کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے, کیوں ایسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں دین میں, لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو جو ہے نا کوئی بھی معنی نہیں رکھا ہوا, تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو بدلیں, ورنہ تو آپ لوگ ایسے پچھتاتے رہیں گے, اور ایک وقت آنا ہے, قیامت آنی ہے, اور قیامت والے دن پھر آپ کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں, کوئی نظر کرم نہیں ہوگا, پھر آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو پورا سال کاروبار کرتے ہیں, پورا سال ایک اپنی لائف اچھی سی گزارتے ہیں, لیکن جھوٹ پر بے بہا بے تحاشا بولتے ہیں, اور ان پہ جا کے عمرہ کر لیتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, کیا فائدہ. اور جو وہ کمائی سے جس کمائی سے عمرہ پہ جا رہے ہیں, وہ کمائی جھوٹ سے کمائی ہوئی ہے, اور وہ حرام کی کمائی ہے. اور وہ حرام کی کمائی سے آپ لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں, کیا حرام کی کمائی سے آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, تو کیا وہ اعمال قبول ہوگا؟ آپ خود ہی جج کریں, آپ خود ہی اندازہ لگائیں, امیجن کریں کہ وہ اعمال آپ کے حساب سے قبول ہوگا. آپ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ ہی نہیں رہے, آپ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ کے دیکھیں, آپ دین میں آ کے دیکھیں. آپ اللہ نے نا عزت دینی ہے, اور اللہ نے ذلت دینی ہے. وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء, اور اللہ نے عزت دینی ہے, اور اللہ نے ہی ذلت دینی ہے. تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں مد نظر رکھ کے آپ سچ بول کے اپنا کام کرتے ہیں. سچ بولیں گے نا تو آپ کی خود بخود برکت ہو جائے گی. جو آپ کی چیز 1000 روپے کی آپ جھوٹ بول کے سیل کر رہے ہیں نا, وہ اگر سچ بول کے 100 روپے کی سیل کریں گے نا, انشاءاللہ اس میں برکت 2000 نہیں 5000 والی برکت ہو جائے گی. کیا پتہ اس سے بھی زائد ہو, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو سچ پسند تھا اور ہے. تو آپ سچ کیوں نہیں بول سکتے؟ بولیں, اللہ عزت دے گا, اور اللہ ذلت دے گا. آپ محفل میں بیٹھ کے آپ جھوٹ بولنے لگے ہوتے ہیں, آپ کسی کو جگت لگا رہے ہیں تو جھوٹ بولنے لگے ہوتے ہیں, کسی کو مذاق کر رہے ہیں, کسی کو طنز کر رہے ہیں, کسی کو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو جھوٹ بول کے کرنے لگے ہیں. جو ہم آپس میں بیٹھ کے مذاق کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ دیکھو یہ ایک دن ایسے کر رہا تھا اور ایسے یہ ہو گیا جی, وہ سارے لوگ ہنسیں, اور وہ اندر سے نا بڑا فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا وہ ایک بہت فخر اور بہت اچھا محسوس کر رہا تھا کہ یار سارے ہنسے ہیں. میں مطلب کہ بہت ایک سب کا نا وہ چہیتا ہوں ایک پوری محفل کا, کہ میں ان کو نا ہنسایا. میں نے وہ ہنسایا, وہ کیا وقتی طور کے لیے ہنسایا, لیکن کسی کے دل میں وہ آپ کے لیے نا کوئی عزت نہیں بیٹھی, ذلت ہی بیٹھی ہے. کیونکہ عزت اور ذلت اللہ نے دینی ہے, اور جب ان کے دلوں میں اللہ نے ذلت بٹھا دینی ہے, آپ کے لیے نفرت بٹھا دینی ہے, تو کیا فائدہ آپ کے اتنے مذاق کرنے کا. آپ پورے دن پوری زندگی پوری دنیا میں جب تک ہے تو حیات تک اب جو ہے نا مذاق کرتے رہیں, جھوٹ بولتے رہیں, کوئی عزت نہیں کرے گا. جب آپ کو کام پڑے گا کوئی کال تک نہیں اٹھاتا. ایکسپیرینس ہے ہمارا. جب میرے جیل ڈیز جو میرے تھے, جب میں اس طرف دین میں نہیں تھا, تو میں بھی بولتا تھا جھوٹ, میں بھی مذاق کرتا تھا, میں بھی سب کچھ کرتا تھا. لیکن جب بھی میں کسی دوست کو کال کرتا تھا نا, تو دوست وہ میری بات پہ بہت ہنستے تھے, بہت انجوائے بھی کرتے تھے, وہ بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے. لیکن جب کبھی ہیلپ کی ضرورت پڑی, مدد کی ضرورت پڑی, کال کی تو کسی نے نہیں جواب دیا, کسی نے کال ہی نہیں اٹھائی. مطلب ایسے دن گزرے. پھر آہستہ آہستہ پھر سمجھ آئی کہ نہیں, دین میں جو عزت ہے
وہ کہیں اور جگہ کوئی عزت نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گی آپ کو وہ والی عزت۔ ایک الگ مقام ملتا ہے دین میں، الگ رتبہ ملتا ہے، الگ شان ملتی ہے، الگ سٹینڈرڈ، الگ لیول آپ کو ملتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ آپ پانا چاہتے ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، ان چیزوں سب سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ آج کے آپ کسی بھی خطبہ میں جائیں نا، میں نے نہیں ابھی تک کوئی دیکھا، کوئی ایک آدھی مسجد ہوں گی جن میں جھوٹ کے بارے میں کوئی خطبہ پورا دیا گیا ہو۔ اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک صحابہ آیا، میں نے نا یہ گناہ سارے چھوڑنے ہیں، میں شراب، زنا، یہ وہ سارے مطلب حرام کام جتنے بھی نا سارے میں کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس جو کہا ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس۔ تو وہ صحابہ چلا گیا۔ وہ جب زنا کرنے لگا تو کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ان کے دل میں نا چاہت تھی، ان کے دل میں ایک عزت تھی، رسپیکٹ تھی ان کے دل میں، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھیں گے کہ بھائی میں زنا کیا کر کے آیا ہوں، زنا کر کے آیا ہوں، تو مجھے ہچکچاہٹ ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، میں ڈس رسپیکٹ اپنے آپ کو فیل کروں گا، میری ایک سیلف رسپیکٹ ہے، تو میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں زنا کر کے آیا ہوں۔ تو اس وجہ سے وہ زنا سے ہٹ گئے، شراب کر پینے لگے، شراب سے ایسے وہ سوچتے لگے کہ شراب سے ہٹ گئے، حرام کاموں سے ہٹ گئے، ہر حرام کام سے ہٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی آپ نے کوئی کام کیا؟ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے سارے حرام کام چھوٹ گئے صرف ایک جھوٹ بولنے سے، کہ جھوٹ بولنا میں نے چھوڑا ہے تو میرے سارے حرام کام چھوٹ گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹ بولنا، مسلمان اور کافر میں نا ایک چیز کا فرق ہے، جھوٹ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان غلطی سے زنا بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، سود بھی لے سکتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، حرام کام کر سکتا ہے، غلطی سے کر سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ جھوٹ نا ایک آپ اس وقت سوچ رہے ہوتے ہو، اس وقت ایٹ اے ٹائم ایٹ اے اسپوٹ آپ وہ نیت کرتے ہو اس چیز کی، تو اس کے بعد پھر آپ جھوٹ بولتے ہو، یہ نیتن ہوتا ہے کام۔ تو اس وجہ سے باقی کام ایک دم جو بھی ہے وہ نفسیاتی، وہ آپ کی لالچی، وہ جو بھی ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا جب آپ چھوڑیں گے نا تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جب ایک صحابہ اتنے گناہ میں ملوث تھے، وہ جب جھوٹ سے چھٹکارا ان کو ملے، ان کو ہر حرام کام سے چھٹکارا مل گیا ہے، جھوٹ بولنا انہوں نے چھوڑا بس، تو اندازہ لگائیں آپ جھوٹ بولنے سے چھوڑیں گے، جھوٹ بولنا چھوڑیں گے تو آپ سارے حرام کاموں سے نہیں ہٹیں گے۔ ہم لائف میں اپنے اتنے بڑے بڑے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ زنا کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ جو آپ گانے، سانگس جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو آپ یہ ڈرامے، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے اندر پوری لڑکی کی، عورت کی نمائش نہیں کی گئی ہوتی؟ جس طرح کے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، جس طرح سے ادھر پیچھے سانگس لگے ہوتے ہیں، کیا وہ حرام نہیں؟ کیا وہ غلط نہیں؟ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں گے نا، کسی کو کوئی یہ پوچھے گا آپ نے یہ فلم دیکھی، یہ والا سیزن دیکھا، یہ والا ڈرامہ دیکھا، یہ والا سانگ سنا آپ نے، تو پھر آپ جو ہے نا جب یہ بولیں گے نا کہ یار نہیں، یہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا، تو آپ وہ پھر کیا آہستہ آہستہ جو ہے نا چھوڑ دیں گے، صحابہ کی طرح جیسے انہوں نے چھوڑا۔ اس چیز کو نا آپ کنوے کریں میسیج کو، اور جتنا ہو سکے اس کو ٹیکل کریں۔ آپ اس پہ جتنا زیادہ امپلیمنٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو زندگی میں ایک اعلیٰ مقام، اور آپ 100 روپیہ کمائیں گے نا، آپ کے لیے وہ ایک ہزاروں کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر سچائی ہے، اس کے اندر برکت ہے، اس کے اندر ایک الگ مزہ ہے، ایک الگ تجسس، اور ایک الگ جو ہے نا آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ نہیں یار اس کے اندر ایک الگ خوشی ہے۔ جب آپ ایک حرام کمائی، حرام کام کر کے ساتھ کو سوتے ہیں نا تو آپ کو نیند نہیں آتی، نیند بالکل نہیں آتی، اتنی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ چھوڑ دیں اس کام میں، کچھ بھی نہیں رکھا اس کام میں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ بعد میں جب سورج دوسری طرف سے نکلا تو آپ کی توبہ بھی نہیں قبول ہونی، تب آپ کیا کریں گے؟ جس طرح سے دنیا کے حالات ہیں، جس طرح سے فتنے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ قیامت کے بہت نزدیک ہیں۔ آپ کو جلد سے جلد اللہ کی طرف لوٹنا پڑے گا، اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ایک صحابہ تھے، تو انہوں نے نا ایک ایپل چوری کیا، تو ایپل چوری کر کے نا تو انہوں نے وہ صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا انہوں نے کہ میں نے ایک ایپل چوری کر کے نا اس کا آگے سے صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چوری کی ہے وہ اس کا گناہ کیا، تو جو صدقہ کیا ہے نا اس کی 10 نیکی ہیں، اس 10 نیکی میں سے ایک نیکی نا میں نے وہ چوری کی نکال دی ہے، اور باقی 9 نیکیاں میں نے کما لی۔ تو ایک مذاقیہ بھی، ایک فنی بھی بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب آپ نے وہ گناہ کی ہے، چوری کی ہے، اور وہ حرام ہو گیا، اور حرام
جو ہے نا مال وہ صدقے پہ نہیں لگتا، وہ صدقے لیے وہ کسی بھی دین کے کام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اور پھر اس کا مطلب آپ کا جو ہے نا وہ چوری کا چوری ہی رہا، اور وہ صدقہ کسی کھاتے میں نہیں آیا، کسی بک میں نہیں آیا، وہ آپ کا چوری ہی رہا۔ تو اس لیے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے مال و زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مال میں سے زال پات اپنی جو ہے نا صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز پہ دیکھیں کہ اگر آپ کا مال پاک ہے، آپ کا مال صاف ہے، آپ رات کو بیٹھ کے اکیلے میں ایک اپنے اور اپنے رب سے بات کریں اور یہ دیکھیں کہ واقعی آپ کا مال پاک ہے، آپ نے پورے دن میں کتنے جھوٹ بولے اور کیا سچ بولا ہے۔ تو اگر سچ بولا ہے تو اٹس اے ویل گڈ کہ آپ نے سچ بولا اور سچ بول کے کمایا۔ تو اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ آپ کی حرام کمائی ہے، اور حرام کمائی کا کوئی فطرانہ، کوئی صدقہ، کوئی جو ہے نا زکوٰۃ نہیں قبول ہوتی، وہ صرف حرام کمائی میں ہوتی ہے، اور حرام کمائی ایک لقمہ کھا لینا 40 سال تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، جنت میں لے جاتی ہے، اور حتیٰ کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اس انسان کا نام سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا، جھوٹ جو انسان کو نا وہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور اتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے انسان کہ حتیٰ کہ اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے بعد نا وہ یہ بتاتے تھے کہ میرا پاسٹ جو تھا نا، پاسٹ میں شیفرڈ تھا، تو وہ بالکل نہیں جھجکتے تھے، وہ بالکل نہیں وہ جو ہے نا کوئی اعتراض کرتے تھے یا پھر کوئی شرماتے تھے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو وہ اپنے جمعے میں فرما رہے تھے کہ صحابہ نے کہا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں جمعے میں؟ تو روس بھی فتح کر لیا ہم نے اور شام بھی فتح کر لیا ہے، تو اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا اپنے پاسٹ کو سوچ کے رو رہا ہوں کہ میں اپنے پاسٹ میں گوبر اٹھاتا تھا، مہندی وغیرہ لگاتا تھا، تو وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے، اور وہ بلا جھجک کے بول رہے ہیں، اوپر سے رو رہے ہیں کہ یار میرا کیا اس کا شان تھا، اور میں دین میں آنے میں میرے کیا رتبہ اور مجھے کیا مقام، کیا شان مجھے ملی ہے دین میں آنے کے بعد۔ اب اس چیز کو اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو دین سے پہلے کیا تھے اور دین کے بعد کیا تھے۔ ہمارے پاس اتنی زیادہ مثالیں ہیں کہ دین میں لوگ کیا تھے اور دین سے پہلے کیا تھے، پاسٹ، آفٹر، بیفور اینڈ آفٹر۔ اس چیز پہ آپ اگر دیکھیں نا تو آپ انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکیں گے۔ ہم لوگ نا دراصل دین کے اندر جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اس کو تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم جھوٹ کو اتنا عام سمجھتے ہیں، سمپلی سمجھتے ہیں کہ اور ڈیسینسٹائز ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں جو ہے نا اس چیز کو لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا برا اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر آپ ہنس رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ شامل ہیں اس کے جھوٹ میں، اور اس کے جھوٹ میں شامل ہیں تو آپ برابر شریک ہیں اس کے گناہ میں۔ تو اس چیز کو جو ہے نا آپ غور کریں، اس چیز میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں، صرف دردناک عذاب ہے۔ آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا دردناک عذاب ہے، اس کی طرف نظر کرم بھی نہیں ہونی، اس کی طرف نظر رحمت، مطلب اس کی طرف جو ہے نا دیکھا تک نہیں جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں تو اس حساب سے آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں نا اس کے لیے دردناک عذاب الگ سے تیار ہے، تو وہ جسے دردناک عذاب دیا جائے گا، سوچیں کہ فرض کریں کہ آپ جہنم آئیں گے اور آپ کا نامہ اعمال کھلا گیا ہے، تو آپ کے لیفٹ ہینڈ میں دیا گیا ہے اور اس میں لکھا گیا کہ جھوٹ ہی بہت زیادہ بولتا تھا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا، کاروبار کے لیے جھوٹ بولتا تھا، کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا تھا، یا کچھ بھی وغیرہ وغیرہ جھوٹ بولتا تھا، تو اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا۔ تو کیا اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دردناک عذاب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، کہ آگ ابلتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس آگ کو آپ برداشت کر پائیں گے؟ اس آگ کو آپ جھیل پائیں گے؟ اس آگ کو جو سورج جو ہے نا، سورج کچھ بھی نہیں ہے جہنم کے آگے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور اس 1 میل کے فاصلے پہ آپ سورج کو نہیں برداشت کر رہے ہوں گے تو اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی کوئی چولہے پہ آگ ہو نا تو آپ اس کو آگ تھوڑی سی لگ جائے نا انگلی پہ، آپ چیخیں مارتے ہیں، آپ کی چیخیں نکل آتی ہیں، آپ جو ہے نا ایسے پریشان ہو جاتے ہیں، پیسٹ لگاتے ہیں، کیا کیا لگانا شروع ہوتے ہیں، کریم ڈاکٹر کے پاس لگاتے جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے آپ کا زخم۔ لیکن جب
पूरे जिस्म पे वो आग लगेगी तो क्या वो आग आप बर्दाश्त कर सकेंगे? वो आग जो बुझने वाली नहीं है, जिस आग में आपने हमेशा के हमेशा लिए चले जाना है। अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर आप चले गए तो इस चीज़ को आप ख़त्म करें। हमें जहन्नम के बारे में सोचना चाहिए, अज़ाब के बारे में सोचना चाहिए। जन्नत का तो बाद में सोचना चाहिए, पहले अज़ाब का सोचें कि अल्लाह का गुस्सा क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। और आग भी जो है ना जहन्नम भी फुल तपी होगी। तो ये तब से अभी तक वो आग को भड़काया जा रहा है, आग को फुल भड़काया जा रहा है। और जब क़यामत आएगी ना, वो इतनी ज़्यादा भड़की होगी, इतनी बड़ी जहन्नम, एक जंजीर एक जहन्नम की 70,000 जंजीरें होंगी और एक जंजीर पे 70,000 फरिश्ते उन्होंने उसको पकड़ा होगा। तो आप कैसे जो है ना आप एक जहन्नम में, इतनी गहरी जहन्नम, इतनी गहरी जो है ना वो आग होगी, उसके अंदर कैसे आप अपने आप को बर्दाश्त कर सकेंगे? अब जिसके अंदर आपके लिए खाना पीना भी जो है ना, आपको खून पसीना जो है वही दिया जाएगा। तो आप रोना आ जाता है, दिल से चीखें निकल आती हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग एक आम रूटीन में वो गुनाह कर रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, झूठी कस्में खा रहे हैं अल्लाह की। हम लोग अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए झूठ बोलने लगे हुए हैं। हम लोग कभी कहीं जा रहे हो ना, अल्लाह की तबलीगी करने जा रहे हो, अल्लाह की दीन की दावत ही देने जा रहे हो, तो लोगों को ना झूठ बोल के कह रहे होते हैं कि यार हम ना नमाज़ पढ़ के आए हैं। अल्लाह के वो नमाज नहीं आप पढ़ के आए होते। तो नमाज़ पढ़ के आए हैं, आप भी आओ हमारे साथ नमाज़ पढ़ो, ये करो। और अल्लाह ऐसे ये कहता है, आपको दीन का पता नहीं है लेकिन आप दीन की बात गलत फैलाई जा रहे हो। दीन में सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ना इंसान जो है ना क्या से क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है।